میں نے ایک بے روزگار دوست کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی غربت کے خاتمے کے لیے پیری مریدی کا کاروبار شروع کر دے، مثلا جیسے جن چمٹا ہو، اس کا جن نکالنے کے لیے دم وغیرہ کرنا، محبوب کا عاشق کے قدموں میں آ کر گرنا، بے اولاد کو اولاد دینا، اور سب سے بڑھ کر بے روزگار کو روزگار کے حصول کا وظیفہ بتانا وغیرہ۔ اس نے میری تجویز کو پسند کیا، مگر بولا کہ اس کاروبار کے فروغ کے لیے بہت سرمایہ چاہیے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مثلا جن والے ڈرامے کے لیے 4-5 بندے کرائے پر لینا، ان میں سے ایک جو ظاہر کرے کہ اسے جن چمٹا ہوا ہے اس کی فیس، باقی 4 بندوں کی فیس جو اسے قابو سے باہر رکھنے کی اداکاری پر قابو پانے کے لیے اسے جکڑ کر رکھے۔ جیسے جن چمٹا ہو، اس کا اداکار ہونا ضروری ہے، منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالے گا، منحوس قسم کی شکلیں بنائے گا، خود پر قابو پانے والوں پر ہاتھ پاؤں چلائے گا۔ اس طرح اس پر قابو پانے کی کوشش کرنے والوں کا ہٹ پیر سے مضبوط ہونا ضروری ہے، اور یوں ان کی فیس بھی معقول ہوگی۔ میں نے کہا یہ سب درست ہے، مگر جب بھی کوئی نیا کاروبار شروع کیا جائے اس پر بنیادی سرمایہ کاری تو کرنا ہی پڑتی ہے، مگر جب تم جن کو دھمکیاں دو گے کہ میرے اس چاہنے والے کے جسم سے نکل جاؤ ورنہ تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گا، تو اس کے لیے تمہاری اچھی اداکاری بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد کسی شاعر کا لایانی سے شعر پڑھ کر اس پر پھونکنا وغیرہ شروع کر دے۔ جن تمہیں ڈرانے کی کوشش کرے گا، مگر تم نے ڈرنا نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق کر رہا ہوگا، اور پھر ایک وقت آئے گا جب اس کی عقل فون آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ تم اسے دوبارہ ہوش میں لاؤ گے اور اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کہو گے، وہ کلمہ پڑھے گا اور تمہارے پاؤں میں گر جائے گا۔ تم حاضرین کو بتاؤ گے کہ یہ جن کافر تھا، کیونکہ میں نے ایک مسلمان بائی کو اس کے چنگل سے نکالنا اور اس کے علاوہ 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد میں ایک اور مسلمان کا بھی اضافہ کیا۔ اس کے بعد دیکھنا تمہاری شہرت کہاں کہاں تک پہنچے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ تمہاری پیری مریدی کا ایک اور آئٹم بے وفا محبوب کو عاشق کے قدموں پر گرانا ہے۔ یہ سن کر میرا بے روزگار دوست زاروں قطار رونے لگا، اور یوں خود مجھ سے بے وفائی ہوئی ہے، اور ماضی میں محبوب کے بائی سے لے کر اس کے گردنواہ کے لوگوں کو بہت پیسے کھلا بیٹھا ہوں، مگر میرا کچھ نہیں بنا۔ میں نے اپنے رومال سے اس کی آنسو پونچھے اور کہا، دل چھوٹا نہ کرو، جب تم اپنے تعویذ گنڈوں سے 1000 عاشقوں میں سے کسی ایک عاشق کی آرزو پوری کر دی تو تمہارا اتنا پرچار کرے گا کہ تمہاری ڈوبی ہوئی سرمایہ کاری تمہیں واپس مل جائے گی، جن پر تمہارے تعویذ گنڈے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ بھی تمہیں نہیں اپنے قسمت کو کوسیں گے۔ یہ سن کر میرے بے روزگار دوست کو کچھ اطمینان ہوا اور کہا، اس کے بعد میرا بے وفا محبوب بھی مجھے واپس مل جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ میں نے اپنے اس بد نصیب دوست کو بتایا کہ شیطان نے اس کے علاوہ بھی تم سے بہت کام لینے ہیں، تم نے بے اولادوں کو اولاد بھی دینا ہے۔ چونک کر بولا، وہ کیسے؟ میں نے کہا، وہی اپنے پراٹ تعویذ گنڈوں سے تم اپنے پاس آنے والے ایسی خاتون کو ایک کاغذ پر الٹی سیدھی لکیریں کھینچ کر دو گے اور کہو گے کہ اسے کسی ایسی جگہ رکھے جہاں اس پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ بے روزگار دوست نے پوچھا، مثلاً کون سی جگہ پر؟ میں نے کہا، بے وقوف، گھر میں ایسے کئی کونے قدرے ہوتے ہیں جن کی طرف کس کی نگاہ نہیں جاتی، بس اسے کہنا وہ یہ تعویذ کسی محفوظ ترین جگہ پر چھپا دے۔ میں نے اپنے اس دوست کو ایک بے پناہ قیمتی مشورہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ بہت سے لوگوں پر اب ان ڈبہ پیروں کی اصلیت ظاہر ہو چکی ہے، چنانچہ وہ ان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ چنانچہ تم سائٹ کاروبار کے طور پر حکیم حاذق بھی بن جاؤ، میں تمہیں حکیمی نسخوں کی ایک کتاب دوں گا، بس اس میں سے ایک بھی شفاف آ گیا تو سمجھو 1000 مزید پکے۔ اس وقت ایک اور نادر خیال بھی میرے ذہن میں آیا۔ میں نے کہا، بہت سے لوگ خارش کے مریض ہوتے ہیں اور
ٹونے ٹوٹکوں سے اپنا علاج کرتے رہتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ تو بہت پریشان ہوتے ہیں جنہیں خارش وہاں ہوتی ہے جہاں ان کا ہاتھ نہیں پہنچتا، انہیں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایک مردانہ خواہش بھی ہے جو ہمارے ہاں بہت عام ہے، مگر ہماری عوام کی اکثریت اس میں مبتلا ہے۔ اس کے علاوہ علاج کا نسخہ بھی اس کتاب میں موجود ہے جو میں تمہیں دوں گا۔ میں اپنے باتیں کرتا جا رہا تھا اور دوسری طرف سے میری کسی بات کے جواب کی بجائے عجیب قسم کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میرا یہ بے روزگار دوست اس وقت دنیا جہاں سے بے خبر اسی خارش میں مبتلا تھا جس میں ہماری پوری قوم مبتلا ہے۔